ضروری ہوگی کہ ادارہ بھی قائم کیا جائے. دونوں چیزیں مختلف الگ الگ ہیں. سب سے پہلے میرے مخدوم مکرم میرے شیخ میرے مربی حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے اس پورے علاقے کا سفر کیا، دورہ کیا اور ملاقاتیں کی، یہاں تک کہ ضرورت پیش آئی تعویذ کو بانٹنے کی. لوگوں نے تعویذ لے کر کے کہا کہ ہمارا دل کھل جائے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے دعائیں کرائی اور یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے. یہ تنظیم تھی. آپ جانتے ہیں بہت سے حضرات کہ شروع میں صرف زکات کا کوئی چندہ نہیں ہوا، صرف امداد کی نمبر بنایا گیا کہ 1000 روپے مل. پورے گاؤں کے اندر یہی کچھ کیا گیا تھا، ایک تنظیم تھی. لیکن وہاں جاتے رہے، جب تک بچہ آگے نہیں بڑھتا ہے تب تک اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو یہ ادارہ قائم کیا حضرت مولانا معروف صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت قاری حاجی محمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ سب سے پہلے آپ تشریف لائے اور ادارے کی بنیاد قائم کی. اور اس وقت میں ہم نے سواگت کیا تھا شور اڑا کر کے سبھی بھائیوں کا. تو اس موقع پر ادارے کی بنیاد قائم ہے. دونوں چیزیں ایسی الگ پھیل ہے کہ اگر ادھر لگتی، ابھی جو بھی حضرات تشریف لائے سب نے کہا کہ کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ آپ نے سنا بھی ہے، اللہ کا کرم ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنی طور پر جو بات سمجھ رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب ادھر تھے میرے بستی کے لوگ جانتے ہیں، بستی کی بہت سے حضرات کہتے بھی ہیں کہ بھائی جب سے آپ کو مدرسے کے اندر یہاں محنت ہونے لگی تو باہر جو محنت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. اور یہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے بچے، کیونکہ ہم شام کو بیٹھتے ہیں رہتے ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے. تو یہ تو الگ الگ محنتیں ہیں. ایک تنظیم ہے جس کے ذریعے سے مکاتب و مبلغ ہے، وہاں پورے علاقے کے اندر گاؤں گاؤں جا کر کے تقریباً 10 12 15 آدمی کا عملہ مستقل لگا رہے، تب ان میں جا کر کے دین شروع ہوگا، کلمہ نماز ہوگی. پھر اس کے بعد میں وہاں سے چل کر کے یہاں ادارے کے اندر آئیں گے. تو تنظیم ایک مستقل الگ چیز ہے، ادارہ ایک مستقل الگ چیز ہے. یہ دونوں الگ الگ محنتیں ہیں. کیونکہ رسید لے کر کے نکلنے سے بہت شرم محسوس ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ جب چل کر کے آگے آپ حضرات نے دیکھا ہے جو الگ الگ چیزیں. اب اگر آپ حضرات کے سامنے ادارے کے اعتبار سے کوئی آتا ہے جیسے بھائی کرنے والا پیسے والے پر آ گئے اور یہ دوسرا کیسا آ گیا ہے، ہم نے اس چیز سے شرما تو کبھی اس چیز کو لے کر کے دو الگ الگ پلیٹ فارم آپ کے سامنے پیش کریں، دو الگ الگ ادارے آپ کے سامنے پیش کریں، ایسا کبھی نہیں کیا ہے. لیکن آج آپ حضرات کے سامنے بتلاتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ حقیقت میں دو الگ الگ محنتیں ہیں. تنظیم اور سستا کے اعتبار بہت سی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے مدد کرنے. ایک بچہ کٹ گیا ہم سے، ہم گھر کا اس کا خرچہ دے کر کے پورے گھر کا خرچ اٹھا کر کے ہم اس بچے کو یہاں لاتے ہیں، پورے گھر کا خرچ اٹھا کر کے. پھر گاڑی جاتی ہے گھومتی، موٹر سائیکلیں گھومتی ہیں، اس کا مکمل خرچ اٹھا کر کے. تو دوسرے اداروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. ادارہ تنظیم کا الگ کھاتا ہے، ادارے کا ایک الگ کھاتا ہے. دونوں کی محنتیں الگ الگ ہیں. اب میں اکابرین حضرات کی موجودگی کے اندر میں نے یہ بات بیان کی ہے. اگر حضرات مناسب سمجھیں کہ واقعی دو الگ الگ محنتیں ہیں، دونوں الگ الگ انداز سے ہوگی تبھی کامیابی ہوگی. اور تقریباً 10 سال ہوئے ہیں اس کے لگ رہے ہیں. ہمیں اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ واقعی ادھر لگتے ہیں تو یہ فیل ہو جاتا ہے، ادھر لگتے ہیں تو ادھر فیل. 10ویں تک کی اسکول ہے، اس کے اندر حقیقی معنی میں جب اندر اسٹاف لایا جاتا ہے تو 10 آدمی کا اسٹاف چاہیے بلکہ 12 آدمی کا. اور عربی 100 تک کی تعلیم ہے، حفظ کا درجہ ہے. اگر اس طریقے سے تمام آدمی مکمل کی جائے تو تقریباً 12 آدمی کا پڑھانے کا عملہ یہاں چاہیے. پھر کھلانے والا، نگرانی کرنے والا، سفر رکھا وہ مستقل ایک الگ عملہ ہوتا ہے. یہ تو ایک ادارے کا اور اسکول کا ہے. اب تقریباً 12-15 آدمی کا مستقل ایک نظم الگ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس ادارے سے، اکیلے ایک ادارے سے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر میرے حضرات، میرے بزرگ حضرات اس کی طرف توجہ بھی دلا دیں اور اس بات کو اگر صحیح و مناسب سمجھتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم پہلے سے بنے ہوئے ہیں، ادھر لگے تو یہ کامیاب ہو رہا تھا، ادھر لگے وہ فیل ہو رہا ہے. اگر وہ دونوں چیزوں کو میری تمام بزرگوں کے سامنے میرے اکابرین کے واضح طور پر بیان کرنے تو ایک دارالمسلمین کر کے دارالمسلمین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے اعتبار سے ایک سوسائٹی ہے، مستقل ہے. وہ ایک الگ محنت ہے، محنت کام ہے. تقریباً 35 گاؤں کے اندر وہ محنت کام کرنے والے جو ہیں اس کا طریقہ ہے. اور ادارہ وہاں سے جو آتے ہیں پھر یہ
کہ یہ محنت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے دونوں الگ الگ طریقے چلے تو، اس کے بغیر نہ ادھر ہو پاتا ہے نہ ادھر ہو پاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اکابرین اس کی تائید فرمائیں گے اور یہ کام جو ہے مستقل آگے بڑھے اور جو ہے تمام مکمل طریقے سے یہ کوشش کی جائے۔ تو میں آپ سبھی حضرات سے امید کرتا ہوں کہ ان دونوں محنت سے آپ انشاءاللہ تعاون کریں دونوں طریقوں سے۔ اگر دو آدمی کسی گاؤں کے اندر آتے ہیں، ایک کون ہے، ایک سندھی پورہ سے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سندھی پورہ سے، یہ کیا بھائی یہ تو ابھی سندھی پورہ سے آیا، یہ کیا بھائی یہ تو ابھی سندھی پورہ سے آیا ہے۔ ایسے ہو تو آپ حضرات اس بات کو اگر واضح طور سے دونوں الگ الگ کو سمجھ پا رہے ہیں اور اس بات کو واضح طور سے الگ الگ جانتے ہیں تو آپ تائید کریں، سمجھائیں کہ واقعی تم دونوں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں تو چھپر بھی نہیں ہے کہ دونوں کو الگ الگ کریں، تو اگر الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، لیکن دونوں آدمی اگر جاتے ہیں تو بزرگوں کو بھی اشکال ہوگا، عوام کو بھی اشکال ہوگا، جو بھی سنے گا اس کو اشکال ہوگا۔ اگر ان دونوں باتوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور واقعات یہ ضروری چیز ہے تو جو بھی کوئی اس طریقے سے آپ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے دو پلیٹ فارم کے لیے آوے، دارالمسلمین ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اس نام کے اعتبار سے آئے، اگر آپ تعاون کریں تو وہ بھی آپ کا اس پوری محنت کے اندر وہ جو ہے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ کے سامنے ایک دوسرا جو ہے پلیٹ فارم آتا ہے اور یہ جو ہے جامعہ چشتیہ دارالعلوم ابھی جو سند دی گئی ہے اس ادارے کے نام سے یہ سند دی گئی ہے ہارس پڑھنے والے بچوں کو، تو جامعہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ منسوب ہے اور اللہ پاک کے بزرگوں کی ان روحانیت کو حاصل کرنے کے اس کو منسوخ کیا ہے۔ اگر اس طرح سے بھی اگر آپ کے پاس میں آوے تو آپ اس کا تعاون کریں۔ یہ محنتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ محنتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اگر یہ کوئی چیز غلط رہنما ہے اکابرین میں سے رہنمائی کریں گے اور یہ پہلے سے اکابرین کو بدلاتے ہوئے جو الگ الگ طے کی گئی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.